اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 17 انشاءاللہ 17th لیسن ہے جو ہم نے 15 میں ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی. جو 17th لیسن ہے وہ ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے, مضارع جو دوسرا ٹینس ہے. عربی زبان میں دو ہی تو ٹینسز ہوتے ہیں, ماضی یا مضارع. تو آج ہم انشاءاللہ مضارع پڑھیں گے. مضارع کو امپرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. امپرفیکٹ اس لیے کہتے ہیں نہ پورا حال ہے نہ پورا مستقبل ہے, دونوں ہی ہے, اسی لیے اس کو امپرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حال اور مستقبل کا کمبینیشن ہے, جڑ کر ایک ہی ساتھ پڑھ لیا جائے گا اور ایک ہی میں سارا میننگ آ جائے گا. یعنی ایک ہی ورڈ لکھیں گے, ہم دونوں ترجمے کریں گے. ٹھیک ہے, فعل مضارع میں تو زمانے کے لحاظ سے دو ٹینسز ہم نے پڑھ لیے تھے, یہ ماضی اور مضارع. اور ماضی جو ہے جو گزرا ہوا ہے, اور مضارع مطلب حال اور مستقبل, پریزنٹ اور فیوچر. اور مضارع کو آپ امپرفیکٹ کہتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو پرفیکٹ ٹینس بھی لکھا ہوا دکھائی دے گا. اگر کہیں پرفیکٹ آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کو کبھی کبھی آپ پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ صرف نام چینج ہے, وہ اس میں کوئی کانسیپٹ چینج نہیں ہے. نام یا تو آپ فعل ماضی بھی کہہ سکتے ہیں, پرفیکٹ ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں, اور پاسٹ ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور امپرفیکٹ ٹینس کا دوسرا نام ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے, یہ فعل ماضی کا ٹیبل ہے, یہ آپ لوگوں کو لرن ہو گیا ہوگا. فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلتو, فعلنا, فعلنا, فعلنا. اس کو نا کو تھوڑا سا کھینچ لیں گے. اس نے کیا, ان دونوں نے کیا, ان سب نے کیا, اس ایک عورت نے, ان دو عورتوں نے, ان سب عورتوں نے کیا. آپ ایک مرد نے, آپ دو مردوں نے, آپ سب مردوں نے کیا. آپ ایک عورت نے, آپ دو عورتوں نے, آپ سب عورتوں نے کیا. میں نے کیا, ہم نے کیا. میں نے کیا, ہم نے کیا, میل اور فیمیل دونوں کے لیے سیم ہے. ٹھیک ہے, ٹیبل کا سٹرکچر آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ یہ جو ضمیر منفصل ہیں, ڈیٹیچ پروناؤن ہے, یہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یا تو آپ اس کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں اس کو, اور یہ اس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. ایک ہی بات ہے, آپ ترجمہ بالکل سیم کریں گے. ہوا فعلا, اس ایک نے کیا, یا فعلا, اس نے کیا. ٹھیک ہے, ہما فعلا, ان دو مردوں نے کیا, یا آپ کہیں فعلا, ان دو مردوں نے کیا. تو ترجمہ بالکل سیم ہوگا, چاہے آپ اس کے ساتھ پڑھیں یا اس کے بغیر پڑھیں. اب ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک پر آتے ہیں, فعل مضارع. فعل مضارع زمانہ حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہے. Present tense starts with the sign yatan. All the 14 words of the present tense table start with one of the four letters. اب دیکھیں, ایک پوائنٹ یہ آپ لکھ لیں, یاد رکھ لیں کہ ہم نے فعل ماضی جب پڑھا تھا, اس کے جو بھی چینجز تھے, جو بھی تبدیلیاں تھی, وہ کہاں تھی؟ بالکل آخر میں. الف آ رہا ہے, واو الف آ رہا ہے, تا آ رہا ہے, تی آ رہا ہے, تما, تم, تنا, تو, نا, یہ سب اینڈ میں آ رہا تھا. فعل مضارع میں ڈبل چینجز ہوتے ہیں, شروع میں بھی اور اینڈ میں بھی. فعل ماضی میں کبھی بھی شروع میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. جو روٹ لیٹر شروع سے چلیں گے وہ اینڈ تک چلتے رہیں گے. فعلا سے لے کر فعلنا تک شروع میں ہی روٹ لیٹر آئیں گے. لیکن فعل مضارع میں تھوڑے سے مزید چینجز ہیں, آخر میں بھی ہے, شروع میں بھی ہے. شروع میں کیا چینجز ہیں یاد رکھیں. فعل مضارع کی سب سے بڑی اور سب سے آسان پہچان کیا ہے؟ یتان. واٹ از یتان؟ یتان, یتان یہ کچھ ورڈ نہیں ہے, یہ صرف شارٹ لیٹرز ہیں. یہ ڈفرینٹ لیٹرز ہیں جن کو جوڑ کر یتان پڑھا جاتا ہے. وہ ہے کیا؟ یا تا الف نون, یا تا الف نون. یتان جو ہے نا, فعل مضارع کی شروعات اسی سے ہوگی. اسی سے ہوگی اس کا مطلب کہ جتنے بھی فعل مضارع میں 14 ورڈز آتے ہیں, پورے ٹیبل میں کتنے ورڈز ہیں؟ 14 ورڈ ہیں. چاہے وہ ماضی کا ہو, چاہے مضارع کا ہو, چاہے ضمیر کا ہو, ضمیر متصل کا ہو یا منفصل کا ہو, اٹیچ ڈیٹیچ پروناؤن یا پھر پاسٹ ٹینس امپرفیکٹ ٹینس, یہ چاروں ٹیبل کے اندر صرف 14 ورڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان 14 ورڈ میں فعل مضارع میں ہر 14 ورڈ میں سے ہر ورڈ یا تو یا سے شروع ہوگا, یا تا سے شروع ہوگا, یا الف سے شروع ہوگا, یا نون سے شروع ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور لیٹر سے وہ شروع نہیں ہوگا. یعنی کوئی ایک تو اس میں سے ہونا چاہیے.
یا تو یا سے شروع ہو جائے یا تا سے یا الف سے یا نون سے. آپ کبھی بھی مضارع کا کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں دیکھیں گے جو با سے شروع ہو رہا ہے یا پھر سا سے شروع ہو رہا ہے یا پھر لام سے شروع ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. صرف یہی 4 لیٹر ہوں گے جس سے یہ ہمیشہ شروع ہوگا. تو یہ سب سے بڑی پہچان ہے کس کی؟ مضارع کی، جو کہ فعل ماضی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، مضارع میں یا تا الف نون سے کوئی نہ کوئی ایک لیٹر سے یہ ورڈ شروع ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ 14 کے 14 صیغے ان میں سے کسی نہ کسی ایک لیٹر سے شروع ہوں گے. پھر the haraka on the very first letter of the very first word of the present tense table might differ for different words. تمام فعل مضارع کے پہلے کلمہ کے پہلے حرف کی حرکت مختلف ہوگی. یعنی یہ جو یتان ہے، ٹھیک ہے، یا تا الف نون یتان جو ہے، اس کے اوپر جو سائن لگنے والی ہے، زبر لگنے والا ہے، پیش لگنے والا ہے، کیا لگنے والا ہے، یہ سب ہمیں ڈکشنری سے ملے گا، یعنی عربوں سے ملے گا. ہم خود سے نہیں لگا سکتے. وہ جو لگ گئی ایک مرتبہ شروع میں جو لگ گئی وہ اینڈ تک چلے گی. ٹھیک ہے. لیکن جو لگنے والی ہے سائن، جو حرکت ہے زبر زیر یا پیش کی، یا کے اوپر یا تا کے اوپر یا الف کے اوپر یا نون کے اوپر، چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا. شروعات میں چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا، اور ان چاروں میں جو بھی حرکت ہوگی وہ سیم ہوگی اینڈ تک. ٹھیک ہے. 14 کے 14 صیغے پہ سیم ہوگی. لیکن جو سب سے پہلا والا ہے، جو شروع ہونے والا ہے کہ حرکت ہو کون سی، تو یہ ہم نے خود سے نہیں لگانی ہے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا عین کلمہ کی حرکت ہم کہاں سے لے رہے تھے؟ عربوں سے لے رہے تھے، عربی زبان سے لے رہے تھے. اسی طرح سے یہاں پر بھی عین کلمہ کی حرکت تو ہے ہی لینا، ساتھ ساتھ یتان کے یا تا الف نون کی بھی حرکت ہم نے دوسری لینا ہے. یعنی فعل ماضی میں صرف عین کلمہ کی حرکت ہم نے اڈاپٹ کرنی تھی. اب دو چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے. وہ کیا؟ یتان کی حرکت بھی اور ساتھ میں عین کلمہ کی بھی حرکت بھی. ٹھیک ہے. دونوں کی حرکات ہم نے اڈاپٹ کرنی، خود سے نہیں لگانی ہے. ناؤ ہاں جی ہم ابھی ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ. جو بھی آپ لوگوں کے کوشچنز ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اینڈ میں لے لیتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے ابھی جو آپ نے پوچھنا ہے وہ آگے آ جائے گا. اچھا، تو پہلا کیا کہا ہم نے کہ یہ شروع کیسے ہوگا؟ یا پھر تا یا پھر الف یا نون. پھر یہ جو یتان ہے اس کی کیا حرکت ہوگی؟ پیش زبر. کون سی حرکت ہوگی؟ یہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اڈاپٹ کرنا. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی سب ایگزامپل سے آپ لوگوں کو بات واضح ہو جائے گی. ہاں جی ہاں، اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو اس کے اندر مینشن نہیں، اگر آپ لوگوں کو لکھنا ہے آپ اپنی بک میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یتان ہوتے ہیں ان کے اوپر یا تو پیش آتا ہے یا زبر ہوتا ہے، کبھی زیر نہیں آتا. ٹھیک ہے، کسرہ نہیں آتا ہے. ہاں جی خیر. this haraka is fixed for the remaining 14 words of the present tense table. یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 14 باکسز ہیں. ٹھیک ہے، 14 جو بھی باکسز ہیں اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟ پہلے جو یتان کا جو لیٹر ہے اس کی حرکت پہچان لی، پتہ ہو گئی، یا تو پیش ہوگی یا زبر ہوگی. اگر آپ کی پیش ہے یہ یتان کی حرکت، ٹھیک ہے، پیش ہے یعنی دمہ ہے، تو اینڈ تک وہ پیش ہی چلے گی. آپ کہیں زبر کہیں زیر کہیں پیش نہیں کر سکتے اینڈ تک. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو عین کلمہ کی حرکت ہے وہ اینڈ تک سیم رہتی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر عین کلمہ کی حرکت کا بھی وہی معاملہ ہے اور یتان کی حرکت کا بھی یہی معاملہ ہے. جو شروع میں ایک مرتبہ مل گئی آپ کو پہلے باکس میں، اینڈ تک وہی لگانی ہے. اس کا مطلب زیادہ بڑا ہیڈ ایک نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ کو پتا چل جائے اس کے بعد سیم آپ نے یوز کرتے جانا ہے اینڈ تک. پھر اس کے بعد کیا پوائنٹ ہے؟ فار ایگزامپل فعل ان پاسٹ بیکم یفعل ان مضارع. کیا ہوا؟ یہ جو آپ کا فعین لام ہے فعل ماضی، اس سے پہلے آپ کو کیا لگانا ہے؟ یتان. اب یتان پورا نہیں لگا دیجیے گا، کیا کرنا ہے آپ نے؟ صرف یا لگا کے دیکھ لیتے ہیں. یا ٹھیک ہے، تو کیا ہو گئے؟ 4 لیٹر بن گئے. حالانکہ یہ 3 ہی لیٹر ہیں، یہ صرف یا کیا ہے؟ یہ تو پہچان ہے مضارع کی.
یہ تو پہچان والا لیٹر ہے, اس کا کوئی ہم الگ سے وہ نہیں کر رہے, مطلب یہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے یا تا الف نون. یہ کیا ہے, یہ پہچان ہے مضارع کی کہ فعل ماضی سے کس طرح جدا ہو. تو فعل ماضی سے جدا کرنے کے لیے اس کو یا تا الف نون سے شروع کروایا جاتا ہے. تو کیا ہو گیا, فا عین لام آپ کے فعل ماضی ہو گئے اور اس کے شروع میں لگا دیا یا پھر الف بھی لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر کیا ہے, تا بھی لگ سکتا ہے, یا پھر نون بھی لگ سکتا ہے. چاروں میں سے کوئی بھی لگ سکتا ہے, لیکن ہم شروع میں یتان کا یا لے رہے ہیں, پہلے شروع سے ہی کرتے ہیں, یا پہلے لیں گے. یا فا عین لام, یہ بن گیا فعل ماضی سے فعل مضارع. اب کیا بات کی گئی تھی کہ یہ جو یا ہے, سوری یہ کیا ہو گیا, فا عین لام, دوبارہ سے لکھتے ہیں, فا عین لام, یہ تھا آپ کا فعل ماضی. آپ کو ہم نے بتایا تھا فعل ماضی میں یہ حرکات سیم رہتی ہیں اور یہ چینج ہوتی رہتی ہے. یہ رہا فعل ماضی. اب ہم آتے ہیں فعل مضارع کی طرف. فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے, جو آپ کا فا عین لام ہے, جو روٹ لیٹرز ہیں فا عین لام, اس سے پہلے یتان لگتا ہے, یا تا الف نون یتان لگتا ہے. تو ہم کیا لگا دیتے ہیں, یا لگا دیتے ہیں ابھی فی الحال صرف یا. اب اس کے اوپر کیا حرکت آنی ہے, پیش یا پھر زبر, جو بھی ہمیں عرب ادا دے دیں وہ ہم نے ان سے لے کر لگا دینی ہے, پیش یا زبر ڈکشنری کے مطابق. پھر یہ جو سیکنڈ لیٹر ہے اس کے اوپر سکون آتا ہے, سیکنڈ لیٹر یعنی کہ فا کلمہ, یہ اس ورڈ کا سیکنڈ لیٹر ہے لیکن یہ کلمہ کا حرکت وہ جو روٹ لیٹر کا فرسٹ ورڈ ہے. تو یا کی جو سائن ہے یہ ہم نے لے لی, مانگ لی, ادھار قرض کر لی. دوسری فا کلمہ کی یہاں پر ہمیشہ سائن سکون رہے گی, یہ رول ہے, یہ رول ہے. رول کا مطلب قاعدہ, یعنی سب کے لیے کامن. تو یہ فا کلمہ کی حرکت ہمیشہ سکون ہوگی. پھر یہ مانگیں گے دوسری, پیش زبر زیر جو بھی ہے یہ مانگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ میں اس کے اوپر پیش آتا ہے. اس کا مطلب دو چیزیں فکس ہیں, سکون اور پیش. کیا ہے, فا کلمہ کی حرکت سکون رہے گی, لام کلمہ کی حرکت پیش رہے گی, اور بچ جاتا ہے یا اور عین. یہ ہم نے مانگنا ہے, اور کہاں سے مانگنا ہے, آپ کہیں اور نہیں جائیں, اب ہم سے مانگیں گے, ہم آپ کو دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ یا اور عین کلمہ کی حرکات آپ کو مانگنی ہے, اڈاپٹ کرنی ہے. فا اور لام کی حرکات آپ کے پاس آلریڈی فکس ہیں, سکون اور لام. تو اگر ہم دیکھیں ایسے بھی کر سکتے ہیں, ایک شروع کا جو بہت کامن فارمولا ہے وہ کیا ہے, وہ ہے یفعلو. یہ بہت کامن ہے, جیسے ہم نے کہا تھا فعلا عین کلمہ کی حرکت زبر کے ساتھ کامن ہے, اسی طرح سے یہ والی دونوں کی حرکات زبر کے ساتھ بہت کامن ہے, ٹھیک ہے. یفعلو, یفعلو پیٹرن, یہ یفعلو بھی ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے نا, کیونکہ یہ تو فارمولا ٹیبل ہے, تو یہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے. یہ یہ جو ہے یفعلو بھی ہو سکتا ہے, یہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے. تو عین کی حرکت بھی چینج ہو سکتی ہے اور یا کی حرکت بھی چینج ہو سکتی ہے, جیسے بھی ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے مطابق, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کا فارمولا کیا ہو گیا, فارمولا یہ ہے جو آپ نے لکھ لینا ہے, یہ کوشچن مارک اور یہ کوشچن مارک, یعنی ان دونوں کی حرکات کیا ہیں آپ کے پاس, اڈاپٹیڈ ہے, یا کی حرکت اور عین کی حرکت. اور تین ہی حرکت ہے نا, اس میں سے کوئی نہ کوئی آئے گی, پیش زبر یا زیر, پیش زبر یا زیر, اور یہاں پر پیش یا پھر زبر, ان دونوں میں سے کوئی ایک حرکت. تو یہ کیا بن جاتا ہے, فعل مضارع. اب ہم آپ کو انشاءاللہ آگے ٹیبل میں پڑھائیں گے تو اور بھی زیادہ بات واضح ہو جائے گی. کیا کیا ہم نے, فا عین لام فعل ماضی تھا, اس کے شروع میں یتان کا یا لگا دیا. پھر کیا کیا ہم نے, فا کلمہ پر سکون لگا دیا, لام کلمہ پر پیش لگا دیا جو کہ فکس ہے,
جو فکس ہے وہ چیز کو لکھ کر رکھ لے، یہ فکس ہے، یہ فکس ہے. اور بچ گیا آپ کے پاس یہ جو فکس نہیں ہے، یعنی کہ یہ چینج ہوتا رہے گا، اور یہ خود سے چینج نہیں کرنا، آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. کیا ہے اس میں نیکسٹ پوائنٹ؟ منٹ. ہاں جی. This harka is fixed for the remaining 14 words of the present tense table. یعنی مضارع کے جو آخر کے یہ جو یتان کے اوپر آپ نے اگر پیش لگا دیا شروع میں، تو 14 کے 14 میں وہ جو فرسٹ لیٹر اس کی جو سائن ہے وہ کیا ہوگی؟ سیم رہے گی. یا تو پیش، تو شروع میں پیش ہوا تو اینڈ تک دمہ ہی چلے گا، پیش رہے گا. اور اگر شروع میں فتح یعنی زبر آ گیا تو اینڈ تک زبر یعنی فتح ہی چلے گا. فار ایگزامپل فعلا ان پاسٹ ٹینس، فا عین لام فعل ماضی میں ہے اور یفعلو مضارع میں ہے. ٹھیک ہے. حرکہ on this first on the first letter of the first word is fatha. Therefore all the remaining 14 words first letter will have fatha on it. یعنی ابھی وہی جو ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اگر یتان کے یا پر آپ نے فتحہ زبر لگا دیا ہے تو اینڈ تک آپ کو زبر ہی چلانا پڑے گا، وہ جو فرسٹ لیٹر ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر پیش لگا دیا ہے تو اینڈ تک آپ کو پیش ہی چلانا پڑے گا. پھر مثلاً فعلا سے یفعلو بن گیا تو یفعلو کے یا پر فتح ہے تو اینڈ تک وہ یا کے اوپر جو حرکت ہے، جو یتان کے اوپر حرکت ہے، وہ زبر ہی چلے گی، فتح ہی چلے گی. چلیں اب یہ دیکھیں، یہ جو ابھی ہم نے بنا لیا وہ سیم وہی چیز دوبارہ سے آ گئی ہے. یفعلو، یفعلو کے فا سکون کے ساتھ ہوگا، لام پیش کے ساتھ ہوگا، عین اور یا کی حرکت keeps on changing. یا کی جگہ پہلے تا الف نون کچھ بھی آ سکتا ہے، یا تا الف نون کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن حرکت جو چن لی گئی وہ سیم اینڈ تک چلے گی. یا بھی آ سکتا ہے، تا بھی آ سکتا ہے، الف بھی آ سکتا ہے، نون بھی آ سکتا ہے. یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. کیا کیا ہم نے؟ ابھی لیٹر چینج کیا ہے. لیٹر چاہے جو بھی ہو لیکن حرکت جو آپ نے پہلی مرتبہ چنی ہے وہی چلے گی اینڈ تک. کیا کیا ہم نے؟ دیکھیں، یفعلو فتحہ، تفعلو فتحہ، افعلو فتحہ، نفعلو فتحہ. اگر ہم کہتے ہیں یفعلو تو اب تفعلو، افعلو، نفعلو اس طریقے سے چلانا پڑے گا. آپ کہیں پر زبر کہیں پر پیش نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لام کی حرکت فکس، فا کی حرکت فکس، یا اور عین کی حرکت چینج ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارا فعل مضارع کا فرسٹ ورڈ. اب یہ جو فرسٹ ورڈ ہے اس سے پورا ٹیبل بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت سمپل ٹیبل ہے. جیسے ابھی پچھلا ٹیبل تھا وہ یاد کرنا تھا آپ لوگوں کو، یہ ٹیبل بھی آپ نے یاد کرنا ہوگا. آج ہم یاد نہیں کریں گے، ہم صرف آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. یفعلو پہلا ورڈ بن گیا. کیا کیا ہم نے؟ فا عین لام فعل ماضی کے جو روٹ لیٹر تھے اس سے پہلے یا لگا دیا، فا کے اوپر سکون، لام کے اوپر پیش لگا دیا، پھر یا کی حرکت پہ ہم نے آپ کو دی زبر، اور عین کی حرکت بھی ہم نے آپ کو دے دی زبر. اور یہ بہت کامن حرکات ہیں جو کہ بہت فریکوینٹلی یہی آپ کو مل جائے گا. تو یا کے اوپر فتحہ، عین کے اوپر فتحہ لگا کر ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی فی الحال آپ پیش لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ زبر والا یاد کر لیں، پیش والا آپ کو خود بخود کیا ہو جائے گا، سمجھ آنے لگے گا. تو کبھی بھی سمپل والا جو منہ پر زبان پر آسانی سے جاری ہو جائے وہ چیز ہم نے لرن کر لینا ہے. باقی آپ پھر اس کے بعد حرکات کو چینج کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. یفعلو پڑھنا آسان ہے، یفعلو، یفعلانے وہ اس میں تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے. تو یفعلو سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عین کی حرکت بھی ہم نے آپ کو دے دی، یا کی حرکت بھی ہم نے آپ کو دے دی زبر زبر، فتحہ فتحہ، کیونکہ یہ پڑھنے میں آسان ہے. چلیں تو پہلا ورڈ تو آپ کو مل گیا یفعلو. اب آپ نے اس کے آگے لگا دینا آنی. آنی آپ نے پڑھا تھا دو کے بارے میں، آنی، آنی اینی میں صرف آنی لگائیں، اینی نہیں لگائیں. یفعلو، یفعلانی، یفعلو، یفعلانی. پھر اینڈ میں ہم نے پڑھا تھا اونا اینا، تو اونا لگا دیجئے، صرف اونا. ٹھیک ہے. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر غور کریں تو فعل مضارع میں شروع میں بھی یا تا الف نون کا تبدیلی ہو رہی ہے
اور اینڈ میں بھی کیا ہو رہا ہے, ایڈیشن ہو رہا ہے, آنی کا, اونا کا. تو شروع اور آخر دونوں جگہ پر تبدیلیاں ہوتی ہیں مضارع میں, اور ماضی میں صرف آخر میں تبدیلی ہوتی ہے. یفعلو, یفعلانی آنی, یفعلونا اونا. تو کیا کیا ہم نے, آنی لگا دیا پھر اونا لگا دیا, سیکنڈ سیل میں آنی, تھرڈ سیل میں اونا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو سیکنڈ لائن میں اترے اور سیکنڈ لائن میں صرف یا کی جگہ تا لگا دیجیے. ہم نے کہا نا یا تا الف نون کسی نہ کسی ایک لیٹر سے شروع ہوگا, تو سیکنڈ لائن کا جو ہے نا بالکل سیم ہے, دیکھیں بالکل سیم ہے یہ بھی, صرف کس وجہ کیا چینجز ہے, یا کی جگہ تا آ رہا ہے. یفعلو, یفعلانی, یفعلونا. یفعلو کا بن گیا تفعلو, یفعلانی کا بن گیا تفعلانی. اب آ گئے یفعلونا, تو یہ تفعلونا کیوں نہیں بنا؟ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ہم نے چھٹے سیل میں دیکھا تھا کہ تبدیلیاں ہوتی ہیں, جہاں بہت ساری خواتین فیمیلز, فیمیل پلورل آئے گا وہاں پر رول کچھ الگ ہی ہوگا, یعنی الگ ایک مرتبہ الگ ہو جائے گا, پھر اینڈ تک ایسا ہی چلا تھا نا پہلے ماضی میں. یہاں پر بھی رول چینج ہوگا, یعنی پیٹرن چینج ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہے, یہ کہتے ہیں بھائی ہم تا کو نہیں فالو کریں گے, ہم تو یا کو ہی فالو کریں گے, تو اس نے یا ہی رکھا یفعل. اور دیکھیں لام کے اوپر کیا آ گئی, سکون آ گیا, حالانکہ ابھی تک حرکات تھی, لام کے اوپر حرکت تھی, تو یہ لام کلمہ پر پھر سے آ گیا سکون, یفعل, یفعل. اور نا فیمیل پلورل کا نا, یفعلنا. ٹھیک ہے, یفعلو, یفعلانی, یفعلونا. پھر آپ نے کیا کیا, سیم بس اس کو تبدیل کیا تا سے, تفعلو, تفعلانی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تفعلونا کرنے ہی جا رہے تھے کہ ہمیں پتا چلا یہاں تو بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہماری ہمت نہیں ہوئی, مجال ہی نہیں ہوئی کہ ہم اس کو چینج کرتے, تو انہوں نے اپنے آپ سے خود کو چینج کر لیا, یفعلنا. ٹھیک ہے, تو 4 جگہ پر آپ کو کیا یہ اس جگہ پر آپ کو یا ہی ملے گا, تا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا. اب دیکھیں یہ لائن کو دیکھیں, اس لائن کو دیکھیں اور اس لائن کو دیکھیں, بالکل ہو بہو سیم ہے, صرف یا کی جگہ کیا ہے, تا ہے. تفعلو, تفعلانی, تفعلونا. یہاں پر کیا تھا, یفعلو, یفعلانی, یفعلونا. یہاں پر ہے تفعلو, تفعلانی, تفعلونا. یہاں پر یہ جو مضارع کا ٹیبل ہے نا, اس میں اتنے سارے ورڈز ریپیٹڈ ہیں کہ آپ لوگوں کو بس تھوڑے بہت ہی یاد کرنے ہیں, باقی سب تو ریپیٹڈ ہے نا, بار بار تکرار کے ساتھ ایک ہی جیسے ورڈز آ رہے ہیں. یہاں لائن سے 2 مرتبہ آ گیا, پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے 3 مرتبہ ایک جیسا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو سب بتائیں گے کہ کب کیسا کیا پڑھنا ہے, آپ گھبرائیں نہیں کہ ایک جیسا آ گیا تو میننگ کیسے پتا چلے گا, سب پتا چلے گا انشاءاللہ. ہاں جی, تو یفعلو, یفعلانی, یفعلونا. پھر آئے ہم اس کو صرف یا کو تا کرنے لگے تھے, تفعلو, تفعلانی. پھر یہاں پر آپ کو پتا چلا فیمیل پلورل آ گئی, تو آپ کو کیا کرنا پڑ گیا, یفعلنا. پھر یہ بالکل سیم ہم نے فرسٹ لائن کو تھرڈ لائن پہ کاپی کیا ہے, یا کی جگہ تا لگا کر, تفعلو, تفعلانی, تفعلونا. پھر اب یہاں پر آتی ہیں بالکل الگ, واحد, بالکل ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, تفعلینا. یہ اونا اینا والا پلورل والا نہیں ہے, دیکھیں یہ سنگولر ہے, لیکن کیا ہے, یہ فیمیل سنگولر, تفعلینا. تو اس کو کبھی بھی آپ مسلم ٹیبل سے میچ نہ کریں, یہ فیل ہے. مسلم ٹیبل کا اونا اینا کچھ الگ میننگ رکھتا ہے, اس کا اونا اینا الگ میننگ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو تفعلینا, تفعلینا. پھر اس کے بعد آتا ہے دوبارہ سے یہی سیم اوپر سے ریپیٹ کر رہے ہیں ہم, یہ والا دیکھیں. ہم نے آپ کو کیا کہا کہ اس نے اس کی کاپی کر لی, اب یہ اس کی کاپی کرنے ہی جا رہے تھے, تو شروع میں چینجز آ گئے, یہاں پر اینڈ میں چینجز آ گئے. یہ ان کی کاپی کرنے لگے تھے تو اینڈ میں چینج آ گیا, یہ ان کی کاپی کرنے لگے تھے تو شروع میں چینج آ گیا. آپ یاد رکھیں کہ یہ لائن اس سے بہت حد تک ملتی ہے, اور یہ لائن اس سے بہت حد تک ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میل میل ہے اور یہ فیمیل فیمیل ہے, تو میل والا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میل نے بالکل کاپی کیا, یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, تفعلونا. ٹھیک ہے, بالکل ہو بہو میچ ہے. یہ فرسٹ اور تھرڈ رو, فرسٹ اور تھرڈ رو بالکل ایک دوسرے سے میچ ہے, صرف یا اور
تا का फर्क है। ठीक है, यहाँ पर जो इस लाइन है, इस लाइन में थोड़ा सा गौर कर लें कि तफअलू, तफअलानी, तफअलूना, इसमें से ये जो चीज है इसकी जगह यह आ गया तफअलीना, और बाकी सेम ही है, तफअलानी, तफअलना, सिर्फ ता से है, या की बजाय ता से है, तफअलानी, तफअलना। अब आप देख रहे हैं कि ये कितनी मर्तबा रिपीट हो रही हैं चीजें। यहाँ पर देखें, ये 2-2 मर्तबा रिपीट हो गया, ये 3-3 मर्तबा रिपीट हो गया। इसका मतलब 3-3 मीनिंग आपको एक ही वर्ड के देने पड़ेंगे। ठीक है, वो हम आपको इतनी अच्छी ट्रिक्स बता देंगे कि आपको कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है इंशाल्लाह। अभी ट्रिक्स आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप कुरान करीम में भी तर्जुमा फिर कर पाएंगे बहुत आसानी से, अगर आपको वो ट्रिक्स पता चल जाएंगी। तो क्या हो गया टेबल, यफलू, यफलानी, यफलूना, तफलू, तफअलानी, यफअलना, तफलू, तफलानी, तफलूना, तफअलीना, तफअलानी, तफअलना। तो यहाँ पर सब जगह पर ता चलेगा, ऊपर के 4 इस जगह पर या चलेगा। ठीक है, याद रखें, 4 में या है, बाकी ता है, लास्ट में बच गया अलिफ और नून, अफअलू, नफअलू, अफअलू, नफअलू। तो यतान है ना, या, ता, अलिफ और नून, तो ये या आ गया, इतनी जगह पर ता आ गया, यहाँ पर एक जगह पर अलिफ आ गया, और यहाँ पर एक जगह पर नून आ गया। तो आप देख रहे हैं फेले मुजारे के सारे टेबल में या, ता, अलिफ, नून, चारों लेटर के अलावा किसी और लेटर से शुरुआत नहीं हुई है। वो चाहे मल्टीपल वर्ड्स हो, एक ही जैसे 2-2 मर्तबा रिपीट कर दिए हों, लेकिन इसके अलावा ना बा से कुछ शुरू हुआ, ना या ना बा से, ना ता से, ना जीम से, ना हा से, ये सारे कोई भी लेटर से शुरुआत नहीं हो रही है। फिर एक और बात पर गौर करें, वो क्या, ये आप लोगों को लर्न करना है। ये तो हम वैसे ही आप लोगों को मिला जुला कर ऐसे उसको बता रहे थे कि ये इसने इसको कॉपी कर लिया। ये आप बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है ना उसको लर्न कर दें, बहुत अच्छी तरह से रट लें, रटा जाता है ना, उसी तरीके से रट लें इसको। ठीक है, ये अब ये गौर करें, ये यतान का या है, इसके ऊपर क्या चल रही थी साइन, जबर। आप देखेंगे कि या, ता, अलिफ, नून सब पर क्या है, जबर है। किसी भी जगह पर हमने पेश नहीं लिया, दम्मा नहीं लिया, एंड तक सबके ऊपर क्या चलेगी, फतहा की साइन चलेगी। इन केस हमने अगर इसको पेश लिया होता, दम्मा लिया होता, तो ये एंड तक पेश ही चलती, आप इसको जबर नहीं कर सकते। पूरे टेबल में जो शुरुआत में साइन आ गई यतान पर, तो वो एंड तक चलेगी। उसी तरह से आइन कलिमा पर जो साइन आ गई, ठीक है, ये तो यतान की साइन हो गई जो कॉमन है। दूसरी, आइन कलिमा पर भी जो साइन आ गई वो एंड तक सेम रहेगी, आप उसको कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते। जहाँ जबर चल रहा था, फतहा चल रहा था, तो सब जबर ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा हेडेक है फर्स्ट वर्ड। बाकी तो फिर एक मतलब आपको टेबल का टोन याद हो गया ना, आप इसी तर्ज पर ये सारे टेबल, बहुत सारे टेबल आप लिख सकेंगे। यफ़अलू की जगह पर आप यन शुरू कर दें, जो भी है ना, जो भी आप लोग आपको वर्ड्स मिल जाएं, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसका मीनिंग देख लेते हैं इस टेबल का। देखिए, यफ़अलू का मीनिंग क्या है, हमने पढ़ा कि फेले माजी का मतलब होता है वो जो काम हो चुका, लेकिन मुजारे का मतलब है वो जो काम हो रहा है या होगा। अब हो रहा है या होगा, इसका मतलब है क्या, 2 तर्जुमे होने हैं इसके, तो हम 2 ही तर्जुमे करेंगे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, 2 तर्जुमे ही किए जाएंगे इसके। यफ़अलू का मतलब होगा वो कर रहा है, वो करेगा, वो करता है, वो करता है, वो करेगा। यफ़अलानी वो 2 करते हैं, वो 2 करेंगे। यफ़अलूना वो सब करते हैं, वो सब करेंगे। ये सब कैसे हो गया, 2 कैसे हो गया, 1 कैसे हो गया? पहले कॉलम में है तो सिंगुलर वाहिद, दूसरे में है तो डुअल 2, और तीसरे में है तो प्लूरल जमा। फिर उसी तरह से गायब, हाजिर और मुतकल्लिम के सीखे होंगे। देखिए, आप लोगों को ये थोड़ा सा टफ लगेगा अभी। टफ इसलिए लगेगा क्योंकि ये टेबल आप लोगों को लर्न नहीं है। यही टेबल अगर आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो आपको ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी। और याद रखें
کہ یہ جو ٹیبل ہے 4 ٹیبل، اگر یا 4 نہیں ایکچولی میں 6 ٹیبل ہو گئے نا، 2 مسلمن ٹیبل ہے، 2 ضمیر کے ٹیبل ہے، اور 2 فعل ماضی اور مضارع، یہ 2 ٹیبل ہے. اگر اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے، اگر یہ آپ لوگوں نے لرن کر لیے نا، تو آپ لاکھوں کروڑوں الفاظ اسی ٹیبل پر بنا سکتے ہیں. یقین کریں. اور اس کو اتنی اچھی طرح سے اس فارمولا والے ٹیبل کو یاد کر لیں کہ آپ کو نیند میں سے بھی اٹھا کے پوچھا جائے تو آپ کو پورا ٹیبل بالکل مطلب بہت اچھی طرح سے آپ کو لرن ہونا چاہیے. جس طرح سے ہمیں سورہ فاتحہ کیسے اچھے سے لرن ہے نا، نماز میں کھڑے ہوتے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کب ختم ہو گئی، کب پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لی سورہ فاتحہ میں، اور وہ ہم نے پڑھ کر ختم بھی کر دی. تو بس بالکل اسی طرح سے آپ کی زبان پر یہ 6 ٹیبل جاری ہو جانا چاہیے. ایک مرتبہ یہ جاری ہو گئے، پھر روٹ لیٹرز کا کھیل ہوگا. صرف مادہ تبدیل کرنا ہے اور آپ کا میننگ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ورڈ کا کیا میننگ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یفلو وہ کرتا ہے، وہ کرے گا. کیوں 2 ترجمے کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مضارع ہے، امپرفیکٹ ہے، حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر ہے، اسی لیے دونوں ترجمے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حال میں ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے؟ اگر ہم آپ کو کہیں کہ کھانا کھانے کا عمل جاری ہے، تو آپ ترجمہ کرتے وقت کیا کریں گے؟ اس کو حال میں کر دیں گے. اگر آپ سے کہا جائے گا کہ جنت میں آپ کھانا کھائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فیوچر کی بات ہو رہی ہے نا. تو جب آپ ترجمہ کریں گے تو جنت کی بات ہوگی تو فیوچر میں ترجمہ کر دیجیے گا. آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، حال میں ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جیسا بھی کانٹیکسٹ ہوگا اس کے مطابق، جو بھی اس کے ضمن میں بات چل رہی ہوگی، اس سے آپ کو خود پتا چلے گا کہ اس کا ترجمہ حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مطلب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ افلا تذکرون تدبرون، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کیا تم غور نہیں کرتے، تو کرنے کا کام اللہ رب العزت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کہیں کہ میں تمہیں جنت دوں گا، تو یہ دینے کی بات کب ہوگی؟ فیوچر میں ہوگی. تو آپ اس کا ترجمہ فیوچر میں کریں گے. تو ہم آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہے ہیں کہ اگر کانٹیکس میں ایسی بات چل رہی ہے جو کہ مستقبل کی ہے، تو آپ اس کا ترجمہ مستقبل میں کر دیں گے، حال میں نہیں کریں گے. اور ایسی بات چل رہی ہے جو حال میں ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس کا ترجمہ حال میں کر دیں گے، مستقبل میں نہیں کریں گے. تو دونوں میں سے ایک ترجمہ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. یا فلو وہ کرتا ہے، وہ کرے گا. یا فلانی وہ دونوں کرتے ہیں، وہ کریں گے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں، وہ سب کریں گے. پھر یفعلو کا ابھی یہاں پر بالکل اس کا تا لگا دینا. تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. تفعلانی تو وہ 2 عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. یاد رکھیں یہاں پر یا آئے گا. یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. ٹھیک ہے. تفعلو آپ ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے. تفعلانی آپ 2 مرد کرتے ہو یا کرو گے. تفعلونا آپ سب مرد کرتے ہو یا کرو گے. تفعلینا اب اس کو اینا کو دیکھ کر کنفیوز نہ ہو جائیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور وہ تھا اسم. اینا اونا کا ترجمہ یہاں نہیں کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. تفعلینا فیمیل ہے، تو تفعلینا آپ ایک عورت کرتی ہو یا کرو گی. تفعلانی آپ 2 عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. تفعلنا یہ دیکھیں اوپر کی کاپی ہے، یہ یفعلنا یہ تفعلنا. آپ سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، یا میں کرتی ہوں یا کروں گی، میل فیمیل دونوں کے لیے کامن ہے. نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے. یہ ترجمہ ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. اب ذرا ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بھی وہی معاملہ ہے. کیا؟ ہڈن پروناؤن والا، انسائڈ پروناؤن والا. ابھی آپ نے ترجمہ کیا کہا؟ یفعلو وہ ایک کرتا ہے یا کرے گا، اور وہ ایک کون ہے؟ ہوا. یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. وہ دونوں کون ہے؟ ہما. یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. وہ سب کون ہے؟ ہم. تو اس کا مطلب اس کے اندر ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو یہ سب چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چھپے ہوئے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو باہر نکال دیا. ہوا یا فلو وہ ایک کرتا ہے کرے گا. ہما یا فلانی وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. یہاں سے لے کر اینڈ تک نحنو نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے. تو چاہے آپ باہر لکھ لیں چاہے اندر لکھ لیں، اس کا مطلب ہے یہاں پر ڈوئرز چھپے ہوئے ہیں.
فائل چھپے ہوئے ہیں. فائل کون ہوتے ہیں اس میں؟ فعل مضارع کے اندر بھی اور فعل ماضی کے اندر بھی فائل کون ہوں گے؟ ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن ہوا سے لے کر نحنو تک. اب یہ آپ کا فارمولا آ گیا. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ جو فارمولا ہے اس کے اندر جو ڈیش لکھے ہوئے ہیں, 0 جو بنے وہ بنے ہوئے ہیں, اسپیسز ہیں, بلینکس ہیں, اس بلینکس میں آپ کو کیا ڈالنا ہے؟ آپ کا روٹ لیٹر ڈالنا ہے. تو یہاں پر یفعلو تھا تو کہیں پر یشکرو آ جائے گا, کہیں پر ینزلو آ جائے گا. تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ صرف اس کے روٹ لیٹرز یہاں پر پٹ کرنے ہیں. یہ ایک ٹیبل ہو گیا. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں یہاں پر غور کریں, یہ ابھی ہم نے اس کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں, یا کی سائن کو ابھی کانسٹنٹ رکھتے ہیں, پیش نہیں لگاتے ہیں. یا کے اوپر فتحہ ہے, اس کو سب جگہ کانسٹنٹ رکھتے ہیں. عین کلمہ کی حرکت زبر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, عین کلمہ کی حرکت زیر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اور عین کلمہ کی حرکت پیش کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو کبھی زبر ہوگا, کبھی زیر ہوگا, کبھی پیش ہوگا. ضمہ, فتحہ, کسرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو پہلے پر لگ جائے گا وہ اینڈ تک ہوگا. اگر یہاں پر دیکھیں آپ نے عین کلمہ, کہاں ہے عین کلمہ؟ آپ کو لوگوں کو کیا لگتا ہے کہاں ہوگا عین کلمہ؟ یہاں پر عین کلمہ کون سا ہے؟ ویری گڈ, سیکنڈ بلینک. یہ فا کلمہ ہے, یا عین کلمہ ہے, یہ لام کلمہ ہے. جو عین کلمہ کی سائن آپ کو ایک مرتبہ دے دی جائے وہ اینڈ تک آپ کو چلانی ہے, یعنی کہ اینڈ تک وہ کیا رہے گی؟ سیم رہے گی. اگر زبر ہے تو زبر, زیر ہے تو زیر, اور پیش ہے تو پیش, سیم ہی رہے گی. آپ اس کو ایک مرتبہ اگر آپ نے جو اڈاپٹ کر لی وہ اینڈ تک آپ کو سیم ہی چلانی ہے. چلیں, اب یہ فارمولا ٹیبل ہے, آپ اس کے اندر روٹ لیٹرز ڈال کے بنا سکتے ہیں. ہم آتے ہیں بہت پیاری سی ٹرک کی طرف جو آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں بڑی آسانی دے گی. اگر آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو اس کے لیے بہت بہت سمپل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ترجمہ کرنا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ٹرک ہے. اب وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یتان. واٹ از یتان؟ یا تا الف نون, یا تا الف نون. ہم آپ لوگوں کو سجیسٹ کریں گے کہ یہ جو یا تا الف نون ہے نا, اس کو انگلش کی بجائے اردو میں یاد رکھیں, زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ویسے انگلش میں بھی یاد رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اردو میں یاد رکھیں گے تو بہت آسانی سے اس کے ترجمے نکل آتے ہیں. خیر, یا تا الف نون, اس کے چاروں کے ترجمے ہم کر لیتے ہیں. یا کا ترجمہ ہوگا وہ. جہاں بھی آپ کو شروع میں یا دکھائی دے جائے, آپ کو آنکھ بند کر کے یا کا ترجمہ وہ کر دینا ہے, کہیں پر بھی ہو. اور کہاں تھے وہ یا؟ ہم نے 4 جگہ پر دیکھے تھے یا, اگر آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یا نا, چاروں جو ریڈ ہیں وہ کیا ہے؟ یا ہے. یہاں پر شروعات ہمیشہ ترجمے کی وہ سے ہوگی, وہ. ٹھیک ہے, تا کے 2 ترجمے ہیں. تا کا ایک ترجمہ ہے تم, تا سے تم آتا ہے نا, تو تا کا ایک ترجمہ ہے تم, اور تا کا ایک ترجمہ ہے وہ. میل کے لیے ہوگا تو تم, اور فیمیل کے لیے ہوگا تو وہ. یاد رکھیں, تا کے 2 ترجمے ہیں, میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ. میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ. الف کا ایک ہی ترجمہ ہے میں, اور نون کا ایک ہی ترجمہ ہے ہم. اس کا مطلب جہاں کہیں بھی آپ کو پورے ٹیبل میں یا دکھائی دے گا, آپ شروعات کریں گے ترجمے کی یا سے. جہاں کہیں بھی آپ کو تا دکھائی دے گا, بس آپ کنفرم کر لیں میل ہے یا فیمیل ہے. اگر میل ہے تو تا کا ترجمہ تم کر دیجیے گا, اگر فیمیل ہے تو تا کا ترجمہ وہ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, پھر الف. الف کا ترجمہ ہے میں, اور نون کا ترجمہ ہے ہم. الف کا ترجمہ میں, اور نون کا ترجمہ ہم. ٹھیک ہے, تو چلو شروعات کے بارے میں تو پتا چل گیا, وہ تم میں ہم, وہ تم میں ہم. اور تا کا ترجمہ کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن ابھی صرف جنرل یاد رکھنے کے لیے وہ تم میں ہم, یا تا الف نون, وہ تم میں ہم. یہ ہوگا شروع کے چینجز. لاسٹ کے چینجز کیا ہیں؟ لاسٹ میں دیکھیں چینجز کیا ہوتے ہیں.
سب سے پہلا جو ورڈ ہوتا ہے اس کے آخر میں صرف اور صرف دمہ ہوتا ہے، فتحہ ہوتا ہے، وہ انڈیکیٹ کرے گا واحد کو، ایک کو. کہیں پر اینا آ رہا ہے وہ بھی واحد مؤنث کو انڈیکیٹ کرے گا. پیش آ گیا تو واحد کو انڈیکیٹ کرے گا. اینا آ گیا تو واحد مؤنث یعنی فیمیل پلورل کو انڈیکیٹ کرے گا. ابھی ہم آپ کو ایگزامپل سے سمجھائیں گے، بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ صرف ابھی آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ کیا کیا ترجمہ نکل آتے ہیں. آنی آپ نے پڑھا تھا پہلے بھی، آنی کا مطلب ہوتا ہے دو، تو جہاں پر بھی اینڈ میں آنی دیکھیں تو سمجھ جائیں دو ہے. اونا، اونا کا ترجمہ ہوتا ہے پلورل میل جمع، اونا پلورل میل جمع مذکر. اور صرف نا کے پہلے سکون آ جائے گا روٹ لیٹر پر تو جمع مؤنث. تو اونا مطلب جمع مذکر، اور صرف نون کے اوپر فتح ہے اور واو کی جگہ کوئی اور لیٹر اونا نہیں. اونا یہ اس طریقے سے ہے نا، یہاں پہ تو واو بھی ہو سکتا تھا لیکن واو ہو گیا تو پھر میل پلورل ہو جائے گا. واو کے علاوہ کوئی اور لیٹر ہوگا تو اس کے اوپر سکون، یعنی کہ یہ فیمیل پلورل ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے سمپل ٹرک. سکون اور اینا آ جائے گا سنگولر کے لیے، واحد کے لیے. آنی آ جائے گا دو کے لیے. اونا آ جائے گا میل پلورل، اور صرف نہ آ جائے گا فیمیل پلورل. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو ایگزامپل بتاتے ہیں، بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. یا وہ تا تم الف میں نون ہم، دم آ گیا لاسٹ میں واحد. اینا آ گیا واحد مؤنث سنگولر فیمیل. آنی آ گیا میل ہو یا فیمیل ہو مثنیٰ یعنی کہ دو. اونا آ گیا جمع مذکر. نہ آ گیا جمع مؤنث. اب دیکھیں یہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، وہ فعلا والا سمجھ نہیں آتا ہے نا تو نصرہ والا ایک ٹیبل بنا دیا ہے. نصرہ ینصرو، اس کے اندر دیکھیں عین کلمہ یا کلمہ پر فتحہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب اینڈ تک زبر چلنے والا ہے، فتحہ چلنے والا ہے. پھر عین کلمہ سواد ہے، یہاں پر سواد کے اوپر پیش ہے تو اینڈ تک یہ پیش ہی چلے گا. تو کیا بنے گا ینصرو، کیونکہ نون کا فکس ہے، فا کلمہ کی سائن فکس ہے جزم، اور آخری کے فکس ہے پیش. تو جزم اور پیش یعنی کہ سکون اور ضمہ تو فکس ہے. یا کی آپ نے لے لی، سواد کی آپ نے لے لی ڈکشنری سے، تو یہ مل گئی آپ کو، ینصرو بن گیا. جیسے ہی ینصرو بنا آپ نے پورا ٹیبل گھما دینا اسی کے پیٹرن پر. ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی تنصرونا. اب دیکھیں تنصرونا ہم نے کہہ دیا، یہ غلط ہے کیونکہ یہ یہاں پر فیمیل پلورل آ گیا، جمع کا صیغہ ہے. ینصرنا یاد رکھیں، ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی تنصرونا، تنصرینا تنصرانی تنصرنا، انصرو ننصرو. یہ آپ لوگوں نے اتنا ٹیبل دیکھ لیا. اب ہم آتے ہیں، دیکھیں یہ وہ اور بھی ایک ایگزامپل ہے. انزلہ ینزلو، انزلہ مطلب اس نے نازل کیا پاسٹ ٹینس میں، اور ینزلو مطلب وہ نازل کرتا ہے یا وہ نازل کرے گا. تو ینزلو ینزلانی ینزلونا، تنزلو تنزلانی ینزلنا، تنزلو تنزلانی تنزلونا، تنزلینا تنزلانی تنزلنا، انزلو ننزلو. یہ کیا ہے، بالکل یا فلو یا فلانی پیٹرن پر ہی چل رہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ٹرانسلیٹ کرنے کا سب سے ایزی طریقہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کے روٹ لیٹر دیکھ لیں. روٹ لیٹر ہے حمزہ خا زال. تو اب آپ کہیں گے حمزہ الف تو دکھائی نہیں دے رہا، ہم نے آپ کو کہا تھا الف واو یا تین ویک لیٹر ہوتے ہیں، الف واو اور یا کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں. تو الف غائب ہو گیا یہاں پر. اخذہ اس کے روٹ لیٹر تھے، اخذہ کا مطلب اخذ کرنا لینا، اور یا کا ہم نے آپ کو ترجمہ کیا کیا، وہ ایک نے لیا. کیونکہ ایک کیوں کہہ رہے ہیں ہم، کیونکہ آخر میں آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اس ایک نے لیا. یا عملو، یا عملو یا وہ سوری وہ اس ایک نے وہ اخذ کرتا ہے. یا کا مطلب وہ، اخذ مطلب اخذ کرنا، وہ اخذ کرتا ہے وہ اخذ کرے گا. یا عملو، یا یتان کا یا ہے، یا کا میننگ ہم نے آپ کو بتایا. وہ بچ گیا کیا، روٹ لیٹر عین میم لام عمل، وہ عمل کرتا ہے وہ عمل کرے گا. یبشرو، یا کا میننگ ہے وہ، بشرا خوشخبری، وہ بشارت دیتا ہے بشارت دے گا، خوشخبری دے گا. ینذرو، ینذرو میں دیکھیں یا کا مطلب ہے وہ، نظرہ کا مطلب ہے ڈرانا، وہ ڈراتا ہے وہ ڈرائے گا. یجعلو،
या वो, या का मतलब है वो, जाला का मतलब होता है बनाना, वो बनाता है वो बनाएगा, युनजिलु, नज़ला का मतलब है नाजिल करना, या का मतलब है वो नाजिल करता है वो नाजिल करेगा। कैसे पता चल रहा है आपको? आपने या देखते ही या का तर्जुमा वो कर दिया और बाकी रूट लेटर का तर्जुमा है। और करता है करेगा, क्यों? क्योंकि ये मुजारे है। यजलु, या वो, जाला बनाता है बनाएगा, या वो, नज़ला नाजिल करता है करेगा, या का तर्जुमा वो करते जा रहे हैं हम, या वो नज़रा डराता है डराएगा, या वो बशरा खुशखबरी देता है खुशखबरी देगा, यामलु, या वो अमल करता है अमल करेगा, य यत्तखिज़ु, या वो अखज़ करता है अखज़ करेगा। ठीक है? देखिए फिर और आ गया, युहय्यिउ, या यतान का या है, या यानी वो हय्यी मुहैया करता है करेगा, यहसबु, या वो हसबा गुमान करता है गुमान करेगा। ठीक है? युमिनु, या यतान का या वो अमना ईमान लाता है ईमान लाएगा, यकूलु, देखिए कभी पेश आ रहा है या के ऊपर, कभी या ज़बर आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी साइन आ सकती है, ये तो हमने अडॉप्ट की है, ठीक है? जो भी दे दें वो ले लें और फिर एंड तक उसी को चला दें। या वो अमना ईमान लाता है ईमान लाएगा, यकूलु, या वो कूलू कहता है कहेगा, यखरुजु, या वो खरजा निकलता है निकलेगा, यफ्तहु, या वो फतह, फतह का मतलब होता है ओपन खोलना, या वो फतह खोलेगा खोलता है खोलेगा। तो आप देख रहे हैं कि सब जगह पर हम या का तर्जुमा कर रहे हैं अलग-अलग से। अच्छा, अगर हम या की जगह कहें, युमिनु की जगह हम उमिनु कह दें, तो अलिफ का हम तर्जुमा जानते हैं, अलिफ का मतलब है मैं, तो उमिनु मतलब मैं ईमान लाता हूँ, लाऊँगा। यकूलू की जगह अकूलू कर दें, मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा। यखरुजू की जगह नखरुजू कर दें, नून लगा दें, तो नून का मतलब होता है हम निकलते हैं, निकलेंगे। यफ्तहु की जगह अफ्तहु लगा दें, वो निकलता है की जगह सॉरी वो खोलता है या खोलेगा का मतलब है सॉरी इसकी जगह पर आपने या की जगह अलिफ लगा लिया। मैं खुलता हूँ या खोलूँगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, या ता अलिफ नून को चेंज कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं ना कुरान करीम में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हर मर्तबा जब हम शुरू करते हैं ना दुआ को, कुरान को, तो हम क्या पढ़ते हैं? अऊज़ु, अऊज़ु। अऊज़ु में देखें ये अलिफ जो है ये तान का अलिफ है। अलिफ का मतलब है मैं, और उज़ू का मतलब है पनाह में आना। ठीक है? टू सीक रेफ्यूज, रिफ्यूज लेना। तो अलिफ का मतलब है मैं, उज़ू मतलब रेफ्यूज लेता हूँ यानी पनाह लेता हूँ। मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह लेता हूँ। इसी की जगह आप या लगा दें, यतान का या का मतलब है वो पनाह लेता है या लेगा। इसी की जगह आप ता लगा दें, तो तुम का तर्जुमा आ जाएगा, और उसी जगह आप नून लगा दें तो हम का तर्जुमा देगा। ठीक है? तो आपने सिर्फ या ता अलिफ नून के मीनिंग याद रखने हैं। या का मतलब वो, ता का तुम, अलिफ का मैं और नून का हम। ठीक है? अब यहाँ पर इजरा यानी प्रैक्टिस आ जाती है। इसमें क्या करना है आपने? ट्रांसलेट एंड आइडेंटिफाई इनसाइड हिडन प्रोनाउन। इनसाइड हिडन प्रोनाउन यानी आप इसके अंदर ढूंढेंगे इसके अंदर कौन सा ज़मीर मुत्तसिल छुपा हुआ है, सॉरी ज़मीर मुनफसिल, हुआ, हुमा, हुम, कौन सा छुपा हुआ है। तो आपको बहुत आसानी पहचानने में कैसे हो सकती है, या के जरिए से। आपको पता है या जो होता है थर्ड पर्सन होता है, और ऊना मतलब सब, वो सब। देखें तर्जुमा खुद निकल आया, वो सब, या वो, ऊना मतलब सब, वो सब मतलब हम। ठीक है? फिर आगे हम बढ़ाते हैं। यहाँ पर आ गया नून। नून तो देखते ही हमको पता चल जाना चाहिए हम। ठीक है? हम के लिए क्या है? ना। फिर यखरुजानी, यखरुजानी, ये भी आप पता कर सकते हैं कैसे? पहले या का तर्जुमा कर लें, या का मतलब है वो, या का मतलब है वो, सॉरी, अल्लाहु अकबर। या का मतलब है वो। आनी आ गया, आनी का मतलब है दो, टू, और खरजा मतलब निकलता। वो दो निकलते हैं या निकलेंगे। क्या किया हमने? आपको हम ये भी ट्रिक बता देते हैं इंशाल्लाह। देखिए, जब भी आपके पास कोई वर्ड हो जो कि फेले मुजारे का हो, ये पूरा कंप्लीट वर्ड है इसलिए हम इसी में समझा देते हैं।
तो आपने क्या करना है, इसके 3 टुकड़े करना है। 3 टुकड़े कैसे? या को अलग कर दें, आनी को अलग कर दें, बीच में रूट लेटर छोड़ दें। या का तर्जुमा आपने देखा था वो, नंबर 1 पे आप इसका तर्जुमा करेंगे, नंबर 2 पे इसका, और नंबर 3 पे बीच वाले का। तो या का तर्जुमा है वो। ता का तर्जुमा आनी से क्या हो जाएगा? 2, और कोराजा का मतलब है निकलना। ठीक है, तो या का तर्जुमा पहले करें, लास्ट में आ जाए फिर आनी का तर्जुमा करें, फिर बीच वाले रूट लेटर का तर्जुमा कर दीजिए। बिल्कुल कभी भी गलती नहीं होगी। या मतलब वो, आनी मतलब दोनों, वो दोनों। अब ये वो दोनों से क्या पता चला? हुमा की बात हो रही है। वो दोनों, या वो आनी दोनों खौराजा निकलते हैं, निकलेंगे। ठीक है, वो दोनों निकलते हैं या वो निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तकुलानी। तकुलानी देखें, यहाँ पर गौर करें। इसको भी ऐसे ही टुकड़े कर दे, ता को अलग कर दें, आनी को अलग कर दें। ता का तर्जुमा है तुम, या फिर कभी फीमेल के लिए तो वो, फीमेल के लिए वो। ता का तर्जुमा है तुम, मेल के लिए। ता तुम, आनी आ गया दो, तुम दो। ता तुम, आनी दो। काफ वाव लाम कूल, कहते हो या कहोगे? तुम कहते हो या कहोगे। तो क्या स्टेप्स हैं, आप लोग याद रख लें। अगर आपने वो पिछला टेबल याद कर लिया तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कौन सा पिछला टेबल? ये वाला टेबल। चाहे तो आप लोग याद रखें उसको, और पेज नंबर को, या पेज नंबर है ये। इस टेबल को आपने बहुत अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है। और जहन नशीन कैसे होगा? कि आप बार बार जो वर्ड्स होते हैं उसको ब्रेक करके उसका तर्जुमा करें, तो इंशाल्लाह खुद याद हो जाएगा। देखें, देखिए, ये है ना। आपने क्या करना है, इसको तोड़ के जुदा जुदा करना है। पहले इसको तर्जुमा, फिर इस नंबर 1 पर, फिर आगे अगर कुछ है तो नंबर 2 पर, और इस पे 3 पर। ठीक है, जैसे ये देखें, ता, ता को अलग कर लेंगे, ता अलग हो जाएगा, नजला अलग हो जाएगा, और नून अलग हो जाएगा। लेकिन सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है पहला, दूसरा, तीसरा। इसका मतलब है रूट लेटर सबसे एंड में तर्जुमा होंगे। यतान का यतान का तर्जुमा पहले होगा, फिर लास्ट पार्ट का तर्जुमा होगा, फिर बीच वाले का तर्जुमा होगा। ता तुम, नून सब, तुम सब। औरतें हैं ना, नजला नाजिल करती हुई या करोगी, तुम सब नाजिल करती हुई या करोगी। सब औरतें कैसे हो गया? नून के ऊपर पता है, उससे पहले सुकून है। ठीक है, तुम सब नाजिल करते हो या करोगी। चले, नेक्स्ट पर आते हैं। ये वही चीज है, बिल्कुल सेम। क्या करना है आपने? इसको पहले इसको जुदा कर लेना है। किसको? जमीर मुत्तसिल को। पहले इसको अलग से तर्जुमा कर लें, फिर इसको अलग से तर्जुमा कर लें, फिर इसकी डिटेल में इसको जवाब दे दें। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। इसको अलग से तर्जुमा कर लिया, हु का तर्जुमा है उसका। ठीक है, हु का तर्जुमा है उसका। अब इसको प्रिटेंड करें कि है ही नहीं, यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। यक्तुलूना, यक्तुलूना। ठीक है, यक्तुलूना हूँ, यक्तुलूना हूँ को समझ लें कि यक्तुलूना हूँ में हूँ नहीं है, सिर्फ क्या है? यक्तुलूना। ये हु का तो तर्जुमा हमने आप लोगों के सामने अभी लिख लिया था। हु का तर्जुमा है उसका, मेल के उसका। अब यक्तुलूना बचता है। जी, अभी एक मिनट।
ہم نے اس کو رب کرنا ہے، بڑا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو کا ترجمہ ہم نے لے لیا ہے نا. ایک منٹ، اس کو اور بھی زوم کرتے ہیں. دیکھیں اس کو ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. آپ اس کا ترجمہ کر لیں، ہو کا ترجمہ اس کا میل. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یقتلون بچ گیا. دیکھیں یقتلون میں جو یہ ہے نا یا، پہلے آپ اس کا ترجمہ کریں گے. یہ جو پیٹرن ہے ہمارا 1 2 3، یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ. اونا کا مطلب ہے وہ سب مرد، میل. اور ایک منٹ، ہمارا بورڈ پتہ نہیں کیوں کام نہیں کر رہا. ہاں جی چلیں. یا وہ، ہونا آ گیا سب مرد، وہ سب مرد. قتلا، قتلا اس کے روٹ لیٹر ہیں. قتلا مطلب قتل کرتا ہے یا کرے گا، لیکن یہ پلورل ہے. یا وہ اونا سب قتلا قتل کرتے ہیں یا کریں گے. اب آپ سے ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے کس کی. وہ سب قتل کرتے ہیں، کس کا؟ ہو اس کا. ٹھیک ہے، وہ سب قتل کرتے ہیں یا کریں گے. ہو اس کا قتل وہ ڈیٹیل میں آ جائے گا. نؤمنکم، نؤمنکم میں بھی ایسے ہی کرنا ہے. آپ نے کم کو الگ کر دینا. تم سب، کم کا مطلب ہے تم سب، میل. پھر نؤمنو، نؤمنو میں نون آپ دیکھ رہے ہیں. نون کا مطلب ہے ہم. اب جیسے نون مل جائے نا تو پھر آپ کو ایکسٹرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، بس روٹ لیٹر کا ترجمہ کر دیں. کیونکہ نون ایک ہی جگہ آتا ہے، الف ایک ہی جگہ آتا ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے غور کرنے کا. تو نون جیسے آ جائے، نون ہم امنا ایمان لاتے ہیں. کم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ کم تم سب پر. یہ ہم تم سب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. باقی جو ہے نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں. آپ لوگ پھر اس کو پریکٹس کیجیے گا. پھر دین سینڈ یور ہوم ورک ان یور ریسپیکٹیو گروپس. یخرجونہم، یخرجانی الگ کر دیں گے، ہم الگ کر دیں گے. ہم مطلب وہ سب مرد. ٹھیک ہے، وہ سب. یخرجانی، اس کو بھی کیا کریں گے؟ یخرجانی کو دیکھیں غور کریں تم، یہ ہٹا دیں، یہ سمجھیں یہ ہے ہی نہیں. ہم اس کو ضرب کر دیتے ہیں، یعنی کہ ضرب لگا دی، مٹا دیا. یہ سمجھے یہ ہے ہی نہیں. یخرجانی میں پہلے یا کا ترجمہ ہوگا، آنی کا ترجمہ ہوگا، خرجہ کا ترجمہ ہوگا. یا وہ، آنی مطلب دو، یا وہ واؤ سب، خرجہ یا وہ، آنی دونوں، خرجہ سوری ہاں، یا وہ آنی دونوں، خرجہ نکل رہے ہیں، نکلیں گے. نکلتے ہیں، نکلیں گے. وہ دونوں نکلتے ہیں، نکلیں گے. ہم، یہ خیر جو ترجمہ ہے تھوڑا سا سوٹیبل نہیں ہو رہا ہے. نکلتے یہ نکالنے کا ترجمہ اگر کیا جائے. یا وہ آنی دونوں، خرجہ نکالتے ہیں، کس کو؟ ہم ان سب کو. ہم ان سب کو. اخرجہ یخرجو پیٹرن پر ہے یہ. تو یخرجو کا اخرجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اس نے نکالا. اور یخرجو کا مطلب ہوتا ہے وہ نکالتا ہے، نکالے گا. تو یا وہ آنی دونوں، خرجہ نکالتے ہیں، ہم یا نکالیں گے، ہم ان سب کو. ٹھیک ہے، یا وہ آنی دونوں، خرجہ نکالیں گے، ہم ان سب کو. تقولون، تقولانی، تقولانی ہی، تقولانی اس میں بھی ہی کو پہلے الگ کر دیں گے، اس کو. ٹھیک ہے، اس کو جو بھی ہے ہی کا ترجمہ الگ ہو جائے گا. تقولانی میں بھی تا تم، تا کا مطلب ہے تم،
आनी का मतलब है दोनों, तुम दोनों, कूला कहते हो या कहोगे, किसको? हु उसको, तुम दोनों कहते हो या कहोगे हु उसको, ठीक है। तो बशीरुना, ता तुम, बशरा खुशखबरी, तुम खुशखबरी। अब आप लोग अगर गौर करें तो ये तुबश्शिरू पैटर्न जो था वो तफ़अलू पैटर्न है, और ये दो दो जगह आया है। कहाँ पर? चौथे सेल में भी आया है और सातवें में भी आया है। तफ़अलू तफ़अलू, तफ़अलू तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानी, है ना? तो ये आ गया। तो यफ़अलू यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलू देखिए गौर करें, तफ़अलू ये चौथे सेल में आ गया, तफ़अलू तफ़अलानी तफ़अलूना, सॉरी, तफ़अलू तफ़अलानी यफ़अलना, ये फीमेल प्लूरल हो गया। यफ़अलना फिर आ जाता है तफ़अलू तफ़अलानी तफ़अलूना। तो ये क्या हो गया? शुरुआत में दोनों वर्ड्स तफ़अलू पैटर्न पर आ रहे हैं। एक सेकंड रो का पहला वर्ड और एक थर्ड रो का पहला वर्ड। सेकंड रो का पहला वर्ड क्या है? वो एक औरत करती है या करेगी। और थर्ड रो का पहला वर्ड क्या है? आप एक मर्द करते हो या करोगे। तो ये तुबश्शिर जब आएगा, तुबश्शिर ना, तो क्या है यहाँ पर? ज़मीर है, ये तो हटा हटा दिया जाए। तुबश्शिरू में तो ताकि दो तर्जुमे होंगे। तुम खुशखबरी देते हो अगर मर्द है तो, और अगर औरत है तो वो खुशखबरी देती है। तो ता का तर्जुमा कभी वो भी होता है अगर फीमेल के लिए आ रहा है। ता वो बशरा खुशखबरी देती है, ना किसको? हम सबको। खुशखबरी देती है हम सबको। अगर मेल के लिए कहेंगे तुम खुशखबरी देते हो हम सबको, दोनों ही तर्जुमे करेंगे। ता से मेल के लिए तुम और फीमेल के लिए वो। ता तुम बशरा खुशखबरी देते हो, ना हमको। ता वो बशरा खुशखबरी देती है, ना हमको, ठीक है। तुनजिलना हुमा, तुनजिलना हुमा, देखिए तुनजिलना हुमा में से हुमा हटा दे। हुमा का मतलब है वो दोनों, मेल हो चाहे फीमेल हो, हुमा का मतलब है वो दोनों। तो तुनजिल ता, फिर से आ गया, हुमा को पहले हटा देंगे, तुम हुमा वो दोनों। तुनजिलना, तुनजिलना। अब अगर इसको ऐसे लिखा हुआ दिखाई देता है तो हम घबरा जाते हैं, हालांकि ये वही है, ठीक है। तुनजिलना, तो तुनजिलना में ये क्या हो जाएगा? तुनजिलना का ता तुम हो जाएगा, और ना के ऊपर देखें फतहा है। तुनजिलना में ना पे फतहा है और उससे पहले सुकून है, तो ना के ऊपर फतहा होता है फीमेल प्लूरल के लिए। ता तुम, ना सब, तुम सब, नजला नाजिल करते हो। ता तुम नजला नाजिल करते हो हुमा उन दोनों पर, ठीक है। तो ये ता का तर्जुमा तुम भी आ जाएगा और ता का तर्जुमा वो भी आ जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, जैसी भी उसकी आयत का ज़मीन होगा उसके हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में तब्दीली होगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 17 भी मुकम्मल हो। एक्चुअली में आई, हाँ जी, लेसन नंबर 17। तो क्या किया हमने इसमें? ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा है। क्या है? सबसे पहली बात तो फेले माजी और मुजारे में क्या फर्क है? माजी मतलब जो गुजरा हुआ जमाने के बारे में बात है, और मुजारे मतलब हाल और मुस्तकबिल, दो जगह की प्रेजेंट और फ्यूचर की बात होती है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पिछला टेबल देखा, बिल्कुल उसी के पैटर्न पर, जो पिछला टेबल है उसी पैटर्न पर आपने क्या करना है, इसको प्रोनाउंस के साथ वो करना है, मिरर इमेज, यानी कि ये प्रोनाउन जो है ये इसके अंदर छुपे हुए हैं, तो आप इसको बाहर लाकर भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो ना भी लिखें हुआ हुमा हुम, चाहे तो लिखना है तो लिख लें, यानी कि तर्जुमे में कोई भी तब्दीली नहीं हुई। फिर आपने यहाँ पर देखा कि हम जमीर मुनफसिल को, डिटैच प्रोनाउन को क्या है, ज़मीर मुस्तफिल डिटैच प्रोनाउन वो डूअर बन जाएंगे, फाइल बन जाएंगे, काम करने वाले बन जाएंगे।
اس کے بعد ہم مضارع کو دیکھ رہے ہیں. مضارع جو ہے وہ ہمیشہ یا تا الف نون میں سے کسی ایک لیٹر پر ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، ناٹ ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. اور اس میں جو فا عین لام، فا کلمہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے، اور لام کلمہ جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، پیش کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بچ گیا عین کلمہ. تو عین کلمہ اور یتان جو ہے حرکات کے لیے کیا ہے؟ ڈپینڈنٹ ہے. جو بھی جہاں سے بھی ملے گا وہ اسی حساب سے اس کی حرکات ہوں گی. یا کی جو حرکت ہوگی شروع میں فرسٹ سیل کی جو حرکت پڑ جائے گی، لکھ دی جائے گی یا کے اوپر، تو وہ اینڈ تک سیم حرکت چلے گی. عین کلمہ پر جو حرکت ایک بار آپ کو اڈاپٹ کر لیا، آپ نے ڈکشنری میں دیکھ لی، جہاں سے بھی آپ کو مل گئی، عین کلمہ کی جو حرکت آپ کے پہلے سیل پر رہے گی وہ باقی 14 سیگوں پر رہے گی. اس کا مطلب ہے فا اور لام کلمہ کی حرکات فکس ہیں، ضمہ اور پیش شروع میں. لیکن یا اور عین کلمہ کی اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ کو باقی 13 سیگے میں فکس کرنی ہوگی. پہلی تو آپ اڈاپٹ کریں گے فرسٹ سیل میں یا اور عین کلمہ کی، یا جو یتان کا یا ہے یا کی، اور روٹ لیٹر کے عین کلمہ کی حرکت کیپ آن چینجنگ. کیسے؟ وہ آپ کو ڈکشنری سے مل جائیں گے. اب جیسے ڈکشنری سے مل جائے اس کے بعد آپ نہیں چینج کرنا ہے. کب وہ الگ الگ ورڈ کے لیے الگ الگ ہے، لیکن ایک لفظ جب لکھ دیا جائے پہلے سیل میں تو اینڈ تک پھر سیم ہی حرکت چلے گی، یا کی بھی اور عین کلمہ کی. اب یا تا الف نون یہ سب سے بڑی پہچان ہے مضارع کی. اس کے علاوہ کوئی اور لیٹر سے کوئی بھی مضارع نہیں شروع ہوتا. یہ اس کی کیا ہے؟ شروعات میں چینجز ہے، اور اسی طرح سے اس کے آخر میں چینجز ہیں. اونا اینا، جو یہ والا ٹیبل ہے اس کو یاد کر لیجیے آپ لوگ، یہ فارمولا ٹیبلز ہیں. ہاں جی دیکھیں، یا وہ، تا کا مطلب تم، الف کا مطلب میں، اور نون کا مطلب ہم. وہ تم میں ہم، یا وہ تا تم الف میں اور نون ہم. اب یہ جو تا ہے یہ کبھی فیمیل کے لیے آ جائے گا تو وہ کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے. ویسے تو جنرلی تم کا ہی ترجمہ جنرلی، اور بلکہ دیکھا جائے تو قرآن کریم میں جب بھی تا کا ترجمہ آئے گا مطلب بہت ریئر، اگر 95% تا کا ترجمہ قرآن کریم میں آپ کو تم ملے گا. یا پھر اور وہ والا دیکھا جائے تو 20 مشکل سے 10-20% جو ہوگا تا کا ترجمہ وہ ملے گا. تو تا کا ترجمہ فیمیل کے لیے وہ ہوتا ہے اور تم میل کے لیے ہوتا ہے. پھر الف کا ترجمہ فکس ہے، ایک ہی جگہ پر آتا ہے میں، اور نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم. تو نون تو ہر جگہ پر ہم ہی آلموسٹ انڈیکیٹ کرتا ہے. یا وہ تا تم الف میں نون ہم، یہ شروعات کے لیبلنگ ہے، مطلب وہ ہے میننگز ہے. پھر لاسٹ میں کیا میننگز ہے؟ اگر صرف سکون صرف دمہ ہوگا، پیش ہوگا، تو وہ واحد ہو جائے گا، سنگولر ہو جائے گا. پھر اینا آ جاتا ہے، یہ بالکل ہٹ کے سب سے جدا سٹوری ہے اس کی. اینا واحد مؤنث، سنگولر فیمینن، واحد مؤنث. آنی آ جائے گا، یہ آپ پہلے بھی پڑھائے ہیں، لیکن یہ اس کو اس سے جدا رکھنا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں، مطلب اس کو اس سے کمپیر نہ کریں. یہ جو صرف ایک آپ لوگوں کو پہلے پڑھایا تھا تو اس لیے ہم آپ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے بتا رہے ہیں. آنی آ جائے گا، اس کا مطلب آئینی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جو آنی آیا ہے بس وہی آنا ہے. آنی کا مطلب ہے دو، ڈوئل. اونا میل پلورل، اور یہ جو صرف نہ ہے، اونا کی بجائے کوئی اور لیٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ فیمیل پلورل، جمع مؤنث ہو جائے گا. پھر طریقہ کیا ہے کسی ورڈ کا ترجمہ کرنے کا؟ سب سے پہلے یتان کا ترجمہ کریں، یا تا الف نون جو بھی ہے اس کا ترجمہ کریں. آخر والا جو ورڈ ہے اس کا ترجمہ کریں، آنی ہے، عینی ہے، اونا ہے، کیا ہے جو بھی ہے، اینا ہے یا نون ہے، اس کا ترجمہ کر لیجئے. بیچ میں کیا بچ جاتا ہے؟ روٹ لیٹر بچ جاتا ہے، وہ بالکل اینڈ میں ترجمہ کریں گے آپ. تو پہلے شروع کا ترجمہ، پھر لاسٹ کا ترجمہ، پھر بیچ کے روٹ لیٹر کا ترجمہ. جیسے کہ ابھی یہ ورڈ ہے، جیسے یہاں پر نسوارا ہے، تنسورو، تنسورو. تا کا ترجمہ ہے تم، ہے نا، تا کا ترجمہ ہے تم. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، میل کے لیے، فیمیل کے لیے. تو اگر فیمیل ہیا کے لیے آ رہا ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور میل کے لیے تا کا ترجمہ آ رہا ہے تو تم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ تا کا ترجمہ کبھی وہ ہوتا ہے، کبھی تم ہوتا ہے. فیمیل کے لیے وہ ہوتا ہے اور میل کے لیے تم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد الف کا ترجمہ. الف کا ترجمہ ایک ہی جگہ پر آتا ہے،
मैं, और आखिर में आता है नून का तर्जुमा हम। तो अनसुरु का मतलब क्या हो जाएगा, अलिफ में, नसौरा मतलब मदद करना। मैं मदद करता हूँ या करूंगा, करता हूँ या करूंगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मुजारे है। और मुजारे कैसे पता चला, ये अलिफ से, ये तान का अलिफ जो है, तो ये मुजारे का इंडिकेशन है। ठीक है, अलिफ में नसौरा मदद करता हूँ या करूंगा, या मी फीमेल के लिए करती हूँ या करूंगी। इसी तरह से तंसुरना, तंसुरना, तो ता का तर्जुमा तुम होता है, और नौसरा का मतलब ना है, देखें सिर्फ ना है एंड में, तो तुम सब औरतें। ता तुम, नून के ऊपर फतहा आ गया, उससे पहले सुकून है रूट लेटर पर, रॉ के ऊपर, तो इसका मतलब ता तुम नून सब औरतें, नौसरा मदद करती हूँ या करूंगी। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर आए, तीन जगह आप देख रहे हो, गौर करें, यहाँ पर तनसुरु है, इस जगह पर दो जगह पर है तनसुरु और तनसुरु। हिया फीमेल के लिए आ रहा है तो वो मदद करती है या करेगी, और तनसुरु मेल के लिए आ रहा है तो तुम मदद करते हो या करोगे। ठीक है, आपको वो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा मेल है या फीमेल है। तो तनसुरु का मतलब है तुम मदद करते हो करोगे, वो मदद करती है या करेगी। अब आते हैं यहाँ पर, देखें गौर करें, तीन है, तीन तीन मर्तबा, तनसुरानी तनसुरानी तनसुरानी। अब इसका तर्जुमा कैसे पता चलेगा, तनसुरानी एक तो मेल और फीमेल के लिए सेकंड पर्सन में सेम है ना, सेकंड पर्सन यानी, सेकंड पर्सन यानी हाजिर, तंसुरानी तंसुरानी सेम है, अंतुमा तंसुरानी अंतुमा तंसुरानी, तुम दोनों मदद करते हो या करोगे, ये तो हटा दीजिए। अब हुमा पर आते हैं, ये हुमा मेल वाला है या फीमेल वाला है, हुमा तंसुरानी, हुमा ये फीमेल वाला है, तो हुमा का मतलब है ता तुम, लेकिन अब ये फीमेल के लिए है तो ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, आनी आ गया, दोनों, तुम दोनों, नहीं फीमेल के लिए ना, वो दोनों, ता ता वो, आनी दोनों, नौशरा मदद करते हैं या करेंगे। ठीक है, तो तंसुरानी तंसुरानी तंसुरानी, तंसुरानी का एक तर्जुमा है वो दोनों मदद करते हैं या करेंगे, करती हैं या करेंगी, फीमेल है ना, वो दोनों मदद करती हैं या करेंगी। और तंसुरानी की दोनों का, मेल और फीमेल का कॉमन मीनिंग क्या है, तुम दोनों मदद करते हो या करोगे। तो कितने तर्जुमे हो गए, तीन तर्जुमे हो गए। वो दोनों मदद करती हैं या करेंगी, तुम दोनों, तुम दोनों मदद करते हो या करोगे मेल के लिए, तुम दोनों मदद करते हो या करोगी फीमेल के लिए। तो ता के तीन तर्जुमे हैं, सॉरी दो तर्जुमे हैं, कभी वो आ जाएगा, कभी तुम आ जाएगा। ठीक है, ता तुम, आनी दोनों, नौसरा मदद, तुम दोनों मदद करती हूँ या करोगी। लेकिन ये हुमा के साथ है, ये सॉरी, ये हुमा के साथ है तो वो दोनों, और ये यहाँ पर मेल के लिए है तंसुरानी, तो तुम दोनों, और यहाँ पर फीमेल के लिए है तो वो दोनों। देखें, ता वो फीमेल के लिए आ रहा है ना, ता का वो, आनी मतलब दोनों, वो दोनों, बच गया नसरा मदद, वो मदद करता है ये करेगा। फिर यहाँ पर तंसुरानी और तंसुरानी सेम है, क्यों, क्योंकि ये दोनों अंतुमा के लिए आ रहा है, मेल और फीमेल, तो सेम तर्जुमा, ता तुम, आनी दोनों, तो यहाँ पर बस ये जो चीज है ना, ये याद कर लें, आपको कुरान करीम में भी ये वर्ड्स बहुत मर्तबा मिलेंगे, तो आप फिर कंफ्यूज ना हो। ये दोनों का तर्जुमा और ये तीन का तर्जुमा, जब भी आपको इंडिविजुअल वर्ड दिया जाए तो आप तीनों ही तर्जुमे बताएंगे, क्योंकि तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। जब आपको इंडिविजुअल एक ही बार एक ही वर्ड दिया जाए, कोई कॉन्टेक्स्ट आपको पता नहीं है, मेल है चाहे फीमेल है, तो दोनों तर्जुमा कर दें। तंसुरू, वो एक औरत मदद करती है या करेगी, यहाँ पर क्या है, तंसुरू आप एक मर्द मदद करते हो या करोगे। एक क्यों बोल रहे हैं हम, आनी है नहीं, उन्हीं, ऊना इना नहीं है, तो इसलिए एक बोल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ दम्मा है ना, तो एक, तुम, ठीक है, वो एक मदद करती है या करेगी, और तंसुरू तुम एक मर्द मदद करते हो या करोगे।
اب یہاں پر آ جائیں, اس کو بھی یاد کر لیجئے کہ 2 کا تو سیم ترجمہ ہے, تم دونوں مدد کرتے ہو یا کرو گے, چاہے میل ہو چاہے فیمیل. پھر اس کو تا کا, وہ دونوں مدد کرتی ہیں یا کریں گی, تم دونوں مدد کرتے ہو یا کرو گے, اور وہ دونوں مدد کرتی ہیں یا کریں گی. یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا الحمدللہ. پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ دیکھیں یہ ووکیبلریز ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے, اس کو لرن کر لینا ہے. یہ قرآن کریم میں بہت فریکوینٹلی یہ ساری ووکیبلریز آئی ہیں. ایک مرتبہ آپ کو یاد ہو گیا نا, لرن ہو گئی, تو بہت آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے گا. اخذا, اخذ کرنا, عمل کرنا, نظرہ ڈرنا, سوری بشرا خوشخبری دینا, نظرہ ڈرانا, جعلا بنانا, ینزلو نازل کرنا, یحیی فیسلیٹیٹ مہیا کرنا, حسبہ گمان کرنا, حساب لگانا, امنا امنا ایمان لانا. ٹھیک ہے. پھر قول, قول کا مطلب ہے کہنا, خورجہ نکلنا, فتح کھولنا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے الفاظ آپ نے ووکیبلری میں دیکھے. ابھی اسی ووکیبلری کو آپ چاہیں تو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے فارمولا ٹیبلز پر. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ والا لیسن بھی مکمل ہو گیا. بس لاسٹ پارٹ یہ جو ہم نے یہ دیکھا کہ ضمیر کے ساتھ اس کو کیسے ترجمہ کریں, تو وہی پیٹرن ہے, سیم پیٹرن ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھ لیا. وہ کیا کہ آپ سب سے پہلا کام کریں گے کہ اس کو الگ کر کے اس کا ترجمہ کر دیں, اور پھر پریٹینڈ کریں کہ یہ ہے ہی نہیں, تو جو بچ جاتا ہے اس کا ترجمہ کر لیجئے, اور پھر آپ کیا کر لیں, اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں. یہ اس کا ترجمہ ہو جائے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پر ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹیل ہو جائے گا آپ کا, اور یہ آپ کا کیا بن جائے گا, آپ کا ورب یعنی کہ ایکشن. تو ایکشن کس کے اوپر پرفارم ہوا, تو وہ یہاں پر ڈیٹیل میں آ جائے گا. یا وہ مناسب قتل کرتے ہیں, وہ اس کو اس طریقے سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا لیسن مکمل ہو گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کا جو جسٹ ہے وہ دوبارہ سے بھی ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ جب ہم ریویژن کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. بائی دا ٹائم آپ لوگ نیکسٹ کلاس سے پہلے پلیز اس ٹیبل کو لرن کر لیں, تاکہ آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے. آپ کے لیے پھر بہت زیادہ یہ کوئی بڑی بات نہیں رہ جائے گی. آپ کے لیے یہ ٹیبل یاد کرنا سب سے اہم کام ہے. اور ہم نے آپ کو ٹرک بتائی تھی, یاد کرنے کی ٹرک کیا ہے کہ کبھی بھی بیٹھ کے رٹا نہیں مارے. کیا کریں, اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو لکھ لیں. اگر نہیں بھی لکھتے ہیں تو کیا کریں, یہ جو موبائل میں اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اپنے موبائل میں لگا لیں اس کو, یا سامنے رکھیں کہیں, اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیں. اور سونے سے پہلے پڑھ لیں 5 مرتبہ, اور اٹھنے کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں. جیسے اذکار پڑھتے ہیں نا ہم ہر نماز کے بعد, اس کو دیکھ کر 5 مرتبہ پڑھ لیں. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, اس کو ایک ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد لکھ کر دیکھ لیں. ٹھیک ہے. بالکل سیم کاپی کریں, الگ سے یاد کر کے نہیں لکھیں, دیکھ کر کاپی کریں. دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے 3-4 دن میں آپ کو اتنی اچھی طرح سے یہ لرن ہو جائے گا, پھر آپ کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے. جتنا زیادہ آپ لکھنے کا کام کرتے ہیں نا گرامر میں, اتنا ہی آپ کے ذہن پر وہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں. تو گرامر کبھی بھی وداؤٹ پینسل نہیں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی علم کو قلم کے ذریعے سے ہی سکھایا نا, علم القرآن. اللہ رب العزت نے قرآن کا علم سکھایا, اور کیسے کہ اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے سے, قلم کی قسم اٹھا کر چیزوں کو سکھایا ہے. رائٹ. تو قلم کا استعمال کریں, جس قدر قلم کا استعمال ہوگا اتنا ہی علم میں آپ کی وسعت آئے گی, انشاءاللہ کشادگی آ جائے گی. اور یہ زبان جو ہے بڑی میتھمیٹیکل سی زبان ہے. آپ ایک چیز پڑھتے ہو اور آپ کو 10 چیزیں پتا چل جاتی ہیں خود بخود. تو آپ اس چیز پہ کمپرومائز مت کیجیے. یہ جو لرن کرنے والی چیز ہے اس کو آپ اسکپ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں اگر کمی رہ گئی تو سمجھ لیں کہ پھر وہ اینڈ تک چلے گیا. نا اسکول میں پڑھاتے تھے, جب ٹیبلز پڑھاتے تھے 2 1 2 2 2 4, وہاں جو بچے کوتاہی کر جاتے تھے پھر وہ 10th میں بھگتتے تھے, کیونکہ ان کو ٹیبل نہیں یاد ہوتا تھا. تو وہ پیپر میں بھی پہلے ٹیبل لکھتے تھے, پھر اس کے ذریعے سے پھر وہ
पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर यहाँ कुछ कमी हो जाएगी तो फिर आगे की जो चीज़ें मतलब वो कुरान करीम में आप वो वर्ड्स पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा-सा फिर वो मिक्स मैच हो जाती है सारी चीज़ें। तो इसीलिए जस्ट लर्न दिस टेबल, ठीक है? ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी का फिर बायस हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी फरमाए और यहाँ पर जो हमने अब तक लेसन किए अल्लाह आपको इसको अमल में लाने की यानी कि आप जब पढ़ें कुरान करीम तो उसमें आपके लिए आसानी का बायस फराहम करें इंशाअल्लाह। वअंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जो बातें नहीं समझ आई हैं आप लोग अभी लिख कर भी पूछ सकते हैं इसमें। अदरवाइज़ हम इसको दोबारा से जब रिपीट करेंगे ना थोड़ा-सा तो फिर और आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? वअंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। चलें ठीक है। देखिए, ये जो यफ़अलु आप बनाते हैं सबसे पहला वर्ड यफ़अलु ये तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया यफ़अलु। याद रखें कि इसका जो फ़ा कलिमा है 1 मिनट हाँ, फ़ा कलिमा और लाम कलिमा इसका फर्स्ट सेल यानी कि जब आप टेबल प्रिपेयर करने से पहले शुरुआत कर रहे हैं ये फिक्स होगा हमेशा। फा कलिमा पर सुकून होगा, लाम कलिमा पर दम्मा होगा। आइन कलिमा की साइन आपको और या कलिमा की साइन आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और कुछ अल्फाज हैं, कुछ वर्ब्स हैं आप लोग याद कर लें तो इंशाल्लाह फिर वो चीजें भी आप लोगों को एक मर्तबा आपने फेले मादी का एक वर्ड और मुजारे का एक वर्ड एक साथ याद कर लिया तो फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए इसको याद करने का यूं तरीका होता है, कैसे याद किया जाता है इसको? अ, पहला वर्ड माजी का याद किया जाता है जैसे खराजा। अनजला वर्ड हम बहुत मर्तबा पढ़ते हैं ना, देखें अनजला माजी का हो गया। युनजिलु अनजला युनजिलु। तो देखें यहाँ पर फा कलिमा है नून, इसके ऊपर सुकून आ रहा है, इसके ऊपर दम्मा आ रहा है। यहाँ पर देखें फतहा आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर दम आ रहा है लास्ट में। तो ये फिक्स है। फेले माजी में दम फतहा होता है लास्ट में और फेले मुजारे में दम्मा होता है लास्ट में। ये पहला वर्ड आपने याद करना होता है, फिर पूरा टेबल सेम पैटर्न पर चलता है। अनजला युनजिलु। फिर उसी तरह से जैसे हम समिया यस्माउ, फतहा यफ्तहु, ठीक है? तो याद करने का यही तरीका होता है। मुजारे के साथ माजी को भी याद किया जाता है, उसके पहले पहले वर्ड याद किए जाते हैं। और हम आपको 6 वर्ड दे देते हैं जो बहुत अहम है, उसी पैटर्न पर अक्सर अल्फाज बन जाते हैं, ठीक है? वो आप लोग याद कर लीजिए। अभी दे देते हैं हम, आप लोग लिख लें चाहे तो उसको। देखें और इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है? नसरा यनसुरु, ये माजी है नसरा और यनसुरु जो है उसका मुजारे है। नसरा यनसुरु एक हो गया, एक पैर हो गया। दूसरा है समिया यस्माऊ, समिया यस्माऊ, यस्माऊ। उसके बाद है दौरबा, दौरबा यदरिबु। फिर है फतहा यफ्तहु, जगह नहीं रही, यफ्तहु। हम थोड़ा सा रब करके लिखते हैं, ठीक है? नसरा, ये जूम नहीं हो रहा है। नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया
यस्माउ, फिर है ज़रबा फतहा, फतहा यफ्तहू, फिर है समिया, ये मीम के नीचे जेर है, ठीक है, समिया यस्माउ, फतहा यफ्तहू, करीम करूमा, करूमा यकरुमु, और एक रह गया, एक और कौन सा है, करूमा यकरुमु, फतहा नसरा, दरबा या फतहा नसरा, दरब यदरिबु। अगर आप इस पे गौर करें, एक और वर्ड है, हम भूल रहे हैं, हमारे जहन से निकल रहा है, कौन सा है, तो यहाँ पर देखें हर किस्म का पैटर्न आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इसके ऊपर देखें, आइन कलीमा पर जबर, यहाँ पर आइन कलीमा पर पेश, जबर से पेश बनने वाला, फिर यहाँ पर देखें आइन कलीमा पर जबर, ज़रबा, रॉ के ऊपर जबर, जबर से बन गया जेर। तो कभी भी आइन कलिमा कभी कभी माजी में जबर होता है और मुजारे में वो पेश बन जाता है। यहाँ पर देखें जबर है, यहाँ पर जेर बन गया, यहाँ पर जेर है, जबर बन गया, यहाँ पर फतहा है, जबर है, जबर रहा, जबर का जबर बन गया, और जबर का पेश बन गया, और जबर का जेर भी बनता है। वो कौन सा है जबर का जेर बनने वाला, जबर का जेर ये रहा, जबर का जबर रहा, यानी फतहा का फतहा, फतहा का कसरा, और फतहा का दम्मा बनने वाला। फिर समिया यस्माऊ में क्या हो गया, आई थिंक, हाँ, समिया यस्माऊ हो गया, कसरा से फतहा बनने वाला, और कसरा से हसीबा या हसीबू, हाँ, हसीबा या हसीबू, हसीबा या हसीबू, या हसीबू। तो ये देखें, इसमें असल में यूं पैटर्न, ये आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो हम आपको बताएं फिर इसको वो करके, डिलीट करके। नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्माउ, फतहा यफ्तहु, और करुमा यकरुमु, और हसीबा यहसुबु, यहसबु, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फतहा, ये माजी की हम बात कर रहे हैं, और ये है मुजारे, इंग्लिश में तो दोनों सेम ही लग रहा है, माजी, और ये है मुदारे। तो माजी में कभी फतहा होता है, उससे कभी फतहा बनता है, कभी दम्मा बनता है, कभी कसरा बनता है। माजी में कभी कसरा होगा, उससे दम्मा बनेगा, सॉरी, फतहा बनेगा, और एक कसरा बनेगा, और आएगा पेश से पेश ही बनता है। तो इस पैटर्न में क्या आ जाएगा, दरबा, दरबा यदरिबू, ये पैटर्न आ गया, दरबा यदरिबू। फिर नसरा यंसुरु में ये पैटर्न आ गया। तो इसको पता है यूं मेंशन किया जाता है कि ये कौन सा बाब है, ये दरबा वाला है, ये नसरा बाब है, बाबे नसरा, ये बाबे समिया वाला कौन सा हो गया, समिया यस्माऊ, ये बाबे समिया है, और ये बाबे नसरा जरबा, दरबा यदरिबू, ये बाबे दरबा है, दरबा नहीं, सॉरी, हसीबा है, बाबे हसीबा। और हमने ये कौन सा पढ़ा था, नसरा जरबा फतहा, फतहा यफ्तहू, ये बाबे करूमा, ठीक है। बाबे फतहा पर आने वाले जितने भी वर्ड होंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलेंगे, जैसे कि फतहा के पैटर्न पर हम आप लोगों को कुछ अल्फाज दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर समिया पैटर्न पर, तो समिया अगर आपसे कह दिया जाए फतहा पैटर्न पर है, इसका मतलब है दोनों जगह पर आइन कलीमा पर क्या है,
زبر زبر ہے، یعنی کہ پاسٹ میں بھی اور پریزنٹ میں بھی. اگر آپ سے کہہ دیا جائے کوئی بھی ورڈ جو ہے نوسرا پیٹرن پر ہے، تو نوسرا پیٹرن کا مطلب کیا ہے؟ زبر اور پیش، فتحہ اور ضمہ کا پیٹرن ہے. یعنی کہ جب آپ پاسٹ ٹینس لکھیں گے تو زبر لکھیں گے، اور پریزنٹ ٹینس لکھیں گے تو اس میں عین کلمہ پر پیش لگائیں گے. پھر یہ اگر دیکھا جائے دورابا پیٹرن، دورابا پیٹرن مطلب ہے پاسٹ میں زبر ہے اور پریزنٹ میں زیر ہے. تو ضربہ پیٹرن اگر آپ سے کہہ دیا جائے تو آپ کو سارے ورڈز کو اسی طرح ضربہ یضرب. پھر اگر آپ سے کہہ دیا جائے سمیہ پیٹرن ہے تو سمیہ یسمعو، زیر سے زبر ہو گیا، زیر سے زبر. اگر آپ سے کہا جائے حسیبہ پیٹرن، حسیبہ یحسبو، ٹھیک ہے. اگر آپ سے کہا جائے کروما پیٹرن ہے، بعودا، بعودا کروما پیٹرن پر ہے، تو با عین دال جو ہے کروما پیٹرن پر ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ بعودا یعبدو، جیسے کروما یکرمو، بعودا یعبدو. قاف را با آپ کو روٹ لیٹر دے دیا جائے. قروبا یقربو، کیا کیا آپ نے؟ وہ روٹ لیٹر کو ان پیٹرن پر بالکل کروما کے پیٹرن پر لے آنا ہے. پھر آپ کو اگر سمیہ دے دیا جائے، سمیہ سے ہم اگر کہیں شریبا یشربو، شریبا یشربو، تو شریبا یشربو کس پیٹرن پر ہوگا؟ شریبا یشربو بتائیں، سمیہ پیٹرن پر ہوگا. شریبا یشربو سمیہ پیٹرن پر ہو گیا نا. تو اس طریقے سے بہت سارے الفاظ یہ 6 پیٹرن پر بن جایا کرتے ہیں. تو آپ کو خیر اتنے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تھوڑی بہت بحث ڈیٹیل میں چلی جاتی ہے. بس آپ کو یہی یاد رکھنا ہے عین کلمہ کا جو بھی جو ایکسنٹس ہوتے ہیں، حرکات ہوتی ہیں، وہ ہم نے اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں. اور اگر آپ کہیں ڈکشنری میں ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو کبھی کبھی ڈکشنریز میں کیا لکھا ہوا دکھائی دے گا کہ یہ جو کوئی بھی ورڈ لکھا ہوگا اور اس کے شروع میں فا لکھ دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے آپ کو فتح پیٹرن یوز کرنا ہے. کوئی ڈکشنری میں اگر آپ کبھی کبھی ڈکشنریز میں ایسا ہوتا ہے جو شارٹ کٹ میں ڈکشنریز آتی ہیں، اس میں نون لکھ دیا جائے گا اس کا سائڈ میں، اس کا مطلب ہے نصورہ پیٹرن ہے. اگر آپ کو کہیں دواد لکھا ہوا دکھائی دے اس کے بارے میں کہ عین کلمہ کی حرکت کیا ہے، تو دواد لکھا ہوگا، تو دواد کا مطلب ہے ضربہ پیٹرن ہے، ضربہ یضرب. اگر کہیں سائڈ میں سین لکھا ہوا دکھائی دے تو آپ سمجھ جائیں سمیع یسمعو، یعنی ماضی میں آپ کو زبر لگانا ہے اور زیر لگانا ہے اور مضارع میں زبر لگانا. اگر آپ کو کہیں دکھائی دے ہا پیٹرن، حسیبہ پیٹرن، تو حسیبہ یحسبو. کروما پیٹرن دکھائی دے تو آپ کو ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ پر پیش لگانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حرکات ہیں عین کلمہ کی جو ان تمام پیٹرن سے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو عین کلمہ کی حرکت اڈاپٹ کرنی ہے. فا اور لام کلمہ کی حرکت پہلے ورڈ میں فکس ہوتی ہے، سکون اور لام. اور یتان کی حرکات جو ہوتی ہیں یہ بھی فکس یتان کی حرکات بھی اڈاپٹ ہم نے کرنی ہے. یاتا الف نون کی حرکات ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے. آپ کو ابھی کچھ بھی اڈاپٹ نہیں کرتا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے. ہم نے آپ کو پہلا اور مضارع کا بھی ورڈ دے دینا ہے، ہم نے آپ کو ماضی کا بھی پہلا ورڈ دے دینا ہے. پھر آپ کو ٹیبل بنانے آنا چاہیے اس کے مطابق. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پہلا ورڈ دے دیا جائے انزلہ، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے انزلہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، کیونکہ لام کے اوپر دیکھیں فتحہ آ رہا ہے لاسٹ میں، یہ ماضی ہے. اگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یسمعو، تو عین کے اوپر پیش دیکھ کر آپ سمجھ جائیں کہ یہ مضارع کا ہے. اور پھر یسمعو میں یتان کا یا بھی آ رہا ہے، تو یسمعو سے آپ کو پتا چل گیا یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو یسمعو مل گیا تو پھر آپ کو پورا ٹیبل بنانے آنا چاہیے. کیسے؟ یسمعو یسمعان، یسمعو یسمعان، یسمعون، تسمعو تسمعان، یسمعنا. پھر تسمعو تسمعانی، تسمعون، تسمعو تسمعانی، پھر تسمعو تسمعانی، تسمعنا، اسمعو نسمعو. پھر نصرہ سے بنانا آنا چاہیے آپ کو، ضربہ سے بنانا آنا چاہیے. تو آپ کو فعل ماضی اور مضارع کا ایک مرتبہ آپ ٹیبل یاد کر لیں جو فارمولا والا ہے. پھر آپ کوئی بھی ورڈ کو اس کے اندر رکھ دیں اور پھر اس کے مطابق اس کا ٹیبل بنا لیں. آپ کو 14 کے 14 کا میننگ آپ کو پتا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟
چلیں ٹھیک ہے، پھر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں.